بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود، ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم پروردگار کی طرف سے سرمایہ حقیقی ہے. اگر انسان چاہے تو بھی قبول کرے گا، نہ چاہے تو بھی قبول کرے گا. یہ کوئی انسان کے لیے اختیاری منزل نہیں ہے کہ جس انسان نے چاہا قبول کر دیا اور جس انسان نے نہ چاہا اس نے قبول نہیں کیا. یہ پروردگار کی طرف سے ایک رحم خاص ہے جو ہر انسان تک پہنچا ہوا ہے. اس طریقے سے رزق، کھانا پینا، سونا جاگنا یہ ہر انسان کو نصیب میں ہے، چاہے وہ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہو یا اس کا کفر ادا کرتا ہو. ایسا نہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو ہی کھانے پینے اور سونے اور جاگنے کی نعمتیں ملتی، بلکہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی یہ نعمتیں فراہم ہیں. تو کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو پروردگار عالم اپنی مخلوق کے بطور عنایت اور کرم نوازتا ہے، وہ اس کو ملتی ہی ملتی ہیں، چاہے وہ شکر کی منزل میں ہو چاہے وہ کفر کی منزل میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ انسان شکر کرے گا تو ملے گا، کفر کرے گا نہیں، بلکہ مرحلہ یہ ہے انسان جب شکر کرتا چلا جاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کفر کرتا چلا جاتا ہے تو جو نعمتیں اس کو اللہ کی طرف سے مل چکی ہیں طاقت انہیں نعمتوں کی کمی حاصل ہوتی ہے. اور شکر کرتا چلا جاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جب انسان عبادت الہی میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، مزین فرما لیتا ہے، تو اس کے اندر وہ تاثیر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہاں کے حالات کو پہچان جیسے جیسے شکر کی منزل بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا معیار اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کا قدر اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے. اور شکر بھلے ہی اگر کوئی کسی انسان کو کوئی نعمت ملی ہے اس نعمت کے بدلے میں اگر اس نے فوراً شکر ادا کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو اس شکر کا فائدہ نظر نہ آئے، مگر کائنات اس کو اس شکر کا فائدہ ضرور دے. کیونکہ تم نے یہ سمجھا کہ ہمیں کچھ ملا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اور جب کسی انسان سے بھی کچھ ملتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے. پروردگار مزاج انسانی نہیں رکھتا کہ اس کو دینے سے نرمی پیدا ہو جائے، وہ قادر مطلق ہے، نہ اس کے یہاں دینے سے نرمی پیدا ہوتی ہے نہ دینے سے سختی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ معیار اس کے یہاں جو ہوتا ہے وہ انسان کے گناہ اور انسان کے ثواب کو ہوتا ہے. جب انسان نعمت ملنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اسی شکر کی وجہ سے، اسی ثواب کی وجہ سے پروردگار کی طرف سے اس کے یہاں نعمتوں کے دامن، نعمتوں کی سوغات پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے.
اور نعمت ایسی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک وقت میں اس کو دولت بھی مل جاتی ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، آبرو بھی مل جاتی ہے. یہ اس انسان کو مل رہی ہے جس کی دنیا مخالف ہے. سوچو جس کی دنیا مخالف ہے تو پروردگار اس کو سب کچھ عطا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کا مزاج کچھ اور ہے، پروردگار کا مزاج کچھ اور ہے. اگر پروردگار تمہیں ترقی دینا چاہے گا تو کوئی تمہاری ترقی کو روک نہیں پائے گا. اگر پروردگار کی بارگاہ میں سر پر سجود خم کر دو گے تو دنیا کی پرواہ بالکل مت کرو، بس دنیا اللہ کی طرف دیکھتے چلے جاؤ اور تمہاری عاقبت سدھرتی نظر آئے. سلوات بھیجے محمد. ولی وہ سرمایہ ہے جو اللہ نے انسان کے اوپر مزین فرمایا. انسان کے اوپر جیسے تاج بادشاہ کے اوپر سجایا جاتا ہے، ویسے ہمارے اوپر ولایت کا تاج یعنی ولی کو سجایا. اور وہ ولی جو ہے ہر دور میں ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہوتے ہیں. کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو ولی کے پاس موجود نہیں. ہر اختیار ولی کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو وہ ولی کے پاس موجود ہے. بس لینے کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے. جس کے پاس جتنا اچھا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے ولایت سے اس کو اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. ولی کو مان لینا ہی انسان کے لیے بہتر اور اس کے لیے حق ہے. جس نے ولایت کو تسلیم کر لیا اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا. یہ ولی ایک ایسا اہم کردار ہے پروردگار کی طرف سے جو پروردگار نے خود تیار کر دی. جو ولی اس کا ہوتا ہے اس کو یہاں آ کے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ وہاں سے سکھا کے بھیجتا ہے، سمجھا کے بھیجتا ہے، سارے معیار سارے اختیارات دے کے بھیجتا ہے. جب اس کے پاس اختیارات وہاں کے ہیں تو ساری منزلیں وہاں کی ہیں، سارے راستے وہاں کے معلوم ہیں، اور جو چاہے جب چاہے جیسے کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو نوازا. اور یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام کی جو ذریعہ مبارک ہیں، جو امام دنیا سے گزر چکے ہیں بطور ظاہری، ان کی ذریعوں سے جو متمسک ہوتے ہیں اس کے بعد بھی انسان کو شفا ملتی، اس کے بعد بھی انسان کو زندگی اور کامیابی ملتی. یہ زندگی اور کامیابی اور ترقی ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذریعے میں سو رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق حسنہ پا رہے ہیں، اور وہ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. ورنہ جو ذریعے مبارک ہیں وہاں جائیں اور دعائیں مانگیں، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سن رہا ہے اور سن کے جیسی آپ کی بات ہے ویسا ہی جواب دیا جائے. ذریعے پکڑ کے جب انسان دعا مانگتا ہے اس کا مطلب کوئی سن رہا ہے. جو اندر ذریعے کے اندر آرام فرما رہے ہیں وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں. بس یہ ہے کہ جواب کبھی آپ تک پہنچتا ہے اور کبھی جواب آپ تک نہیں پہنچتا. تو یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ آخر جواب ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیا ہے کہ ان کی باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی، ان کا جواب ہم تک نہیں پہنچ رہا. تو جبکہ تاریخ میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو کربلا میں رہنے کے باوجود، نجف میں رہنے کے باوجود روز امام کی زیارت کو نہیں جاتے. جو علماء ہیں وہ روز زیارت کو نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کی مصروفیت اتنی ہے اور خدمت اہل بیت کی طرف سے کر رہے ہیں. اور اگر زیارت کے لیے جائیں گے لوگ ان کی بھی زیارت کرنے لگیں گے تو ان کو گوارا نہیں ہے کہ فرزند رسول کے سامنے کوئی میری زیارت کرے، میری عزت کرے. تو خاموشی کے عالم میں رات کے سناٹے میں زری میں جاتے ہیں، مگر اپنی چھت پہ سے کھڑے ہو کے روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد امام حسین کی ذریعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا بندی یا بندی. یہ جواب آتا ہے اور وہ سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا جواب ان کے لیے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چاہے جتنی پریشانیاں، چاہے جتنے دشمن سامنے آ جائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جس کے اوپر ولی کی حمایت ہوتی ہے، جس کے اوپر ولی کا سہارا ہوتا ہے، جس کا ولی موجود ہوتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہیں کر پاتی. ولی کا مینار اتنا بلند ہوتا ہے. اگر کوئی ولی ہمارا موجود ہے، اگر اس مجمع میں کوئی ولی مثلاً کوئی میرا موجود ہے اور موجود ہونے کے بعد لاکھ میرے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو ولی میرے دشمنوں کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی ان کو دفع کر دے گا.
یہ ہوتا ہے ولی. اور جو بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ضرورتوں کو فراہم کرے گا، وہ چیزوں کو مہیا کرے گا. یہ مہیا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ہمارا خیال ہے، اس کو ہماری فکر ہے. اور کچھ عطا کرنا، کچھ دینا، یہ ولی کا کام ہوتا ہے. ہر موقع پہ، ہر محل پہ کام جو آ جائے، جو حفاظت میں کھڑا ہو جائے، وہ ولی ہوتا ہے. اور حال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کو دیکھ کے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے. حالات کچھ اور ہیں تو مسائل کچھ اور بدل جاتے ہیں، اور کچھ اور حالات ہیں تو مسائل کچھ اور بدل جاتے ہیں. مگر ولی کا دامن کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی انسان کے لیے شجاعت کا مرحلہ بھی آتا ہے، تو کبھی کبھی انسان کے لیے صبر کا مرحلہ بھی آتا ہے. جو انسان جتنا صبر کر لیتا ہے وہ آگے بڑھ کے اتنا ہی قوی اور مضبوط بن جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا جناب عباس کو جو شجاع کہا جاتا ہے، وہ شجاع اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ تلوار کے دھنی ہے، بلکہ شجاع جناب عباس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صبر کے جوہر جناب عباس میں بے واسطہ ہے. ورنہ کربلا میں پہنچنے کے بعد اس موقع پہ امام کہیں اور رک جائیں، نہیں، صبر کے جوہر ہیں کہ امام کی اطاعت کرنا ہے. اور جس نے صبر کے جوہر آزما لیے، اس نے سمجھ لیجیے کہ اپنا وجود اس طریقے سے منوا لیا ہے کہ دین و دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے. اور یہ دین و دنیا میں عزت کب ہوتی ہے؟ جب تک انسان ولی کے تابع نہیں ہوتا. اور ولی کے تابع ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر چیز میں کامیابی ملتی ہے. مگر زبان سے کہہ دینا ہی کہ ہم فلاں کی ولایت میں ہیں، فلاں کی امامت میں ہیں، یہ کیا کافی ہوتا ہے؟ نہیں. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عمل کے پیمانے پہ، عمل کے جامع پہ لانا بھی بہت ضروری ہے. اور جو عمل کے جامع پہ لاتا ہے، جو عمل میں لے کے آتا ہے، اس کو سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. اور محبت و خلوص سے مانگا جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. ایک بچہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعے امام کی ذریعے کے پاس بچہ کھڑا ہوا ہے، اور امام کی ذریعے پکڑ کے کہتا ہے، مولا مجھے بادشاہ بنا دیجیے، مولا مجھے حاکم بنا دیجیے، مولا مجھے سلطان بنا دیجیے. ایک بچہ ہے، مشکل سے 12 یا 14 سال کا ہوگا. ذریعے پکڑ کے کہتا ہے، رو رو کے کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، خلوص سے کہتا ہے، مولا مجھے حاکم بنا دیجیے، مولا مجھے بادشاہ بنا دیجیے. پیچھے سے ایک آدمی زیارت کرنے کے لیے آیا، اس نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا، بچے کے قریب آیا. آنے کے بعد بچے کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو میں مولا کے پاس آیا ہوں، مولا سے کہتا ہوں کہ مجھ کو بادشاہ بنا دیجیے، مجھ کو حاکم بنا دیجیے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی جو وہ شخص آیا تھا، اس نے اس بچے کی پشت پہ ایک لات ماری. صدی کے پاس اس بچے کی پشت پہ ایک لات ماری، اور لات مارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں فلاں عرصے سے ان کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، میرا کھیت ہے، میں کسان ہوں، اور فلاں عرصے سے آ رہا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا، مولا سے یہ کہا کہ مولا مجھے کھیتی کرنے کے لیے گدھا دے دیجیے، کھیتی کرنے کے لیے گدھا دے دیجیے، مجھے کھیتی کرنے میں بڑی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے آج تک تو مجھ کو یہ گدھا دیا نہیں. جب یہ آج تک مجھ کو یہ گدھا نہیں دے پائے ہیں تو تم کو بادشاہت کہاں سے دیں گے، سلطنت کہاں سے دیں گے، حکومت کہاں سے دیں گے؟ یہ صرف گدھا مانگنا اور حکومت مانگنے کا معیار نہیں ہے، یہ خلوص کا معیار ہے. جو مانگنے آیا تھا، جو گدھا مانگنے آیا تھا، اس کے پاس خلوص نہیں تھا، وہ خلوص سے خالی تھا. اور جو سلطنت مانگنے آیا تھا وہ خلوص سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا، خلوص سے آنکھوں میں اشک جاری تھا. مگر اس دربار سے ہر کسی کو ہر کچھ ملتا ہے، بس اس کے پاس مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہو. وقت گزرنے کے بعد جب وقت کچھ سال گزر گئے تو ایک آدمی اپنے کھیت میں کھیتی کر رہا ہے. ابھی اس کے پاس گدھا نہیں ہے، نہ گدھا ملا اس کو. ایک کھیتی اپنے کھیت میں کر رہا ہے، ہل سے جوت رہا ہے. بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی. ایک جوان بادشاہ اپنی سلطنت کے ساتھ وہاں سے گزرا، جاہو لشکر کے ساتھ گزرا. جیسے ہی اس نے اس آدمی کو دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے تو وہاں پہ اپنے کارواں کو روکا، اپنے لشکر کو روکا، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس آدمی کو میرے پاس لے جاؤ. سپاہی گئے، اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لے گیا. گڑگڑاتا ہوا کھڑا ہوا بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کیا حکم ہے، اس سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا تم اکیلے کھیتی کرتے ہو، تمہیں کھیتی میں پریشانی ہوتی ہے،
لہذا میں نے تمہارے لیے گدھے کا اہتمام کر دیا ہے، گدھے کا انتظام کر دیا ہے۔ سپاہیوں سے کہا اس کو گدھا دے دو، سپاہیوں نے اس کو گدھا دیا، کہا یہ گدھا لے جاؤ اور اپنے کھیتوں میں اسی گدھے کے سہارے سے کھیتی کرو۔ وہ لے کے جانے لگا، بادشاہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی جگہ سے ویسے ہی اس آدمی کی پشت پہ لات ماری جیسے زری کے پاس اس آدمی نے اس بچے کی پشت پہ لات ماری۔ اور پشت پہ لات مارنے کے بعد بادشاہ نے کہا کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا؟ اب بزرگ ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، حافظہ کام نہیں کر رہا تھا، کہ نہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا ماجرا ہے، کہ میں امام کی زری کے پاس کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں اشک جاری تھے، امام کی زری پکڑے ہوئے تھا اور امام سے گڑگڑا کے کہہ رہا تھا مولا مجھے حکومت عطا کیجیے، مجھے سلطنت عطا کیجیے، بادشاہت عطا کیجیے۔ تم پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد تم نے میری پشت پہ لات ماری، اور لات مارنے کے بعد کہا جب انہوں نے آج تک مجھ کو یہ گدھا عطا نہیں کیا ہے تو تم کو حکومت کہاں سے عطا ہو جائے گی، تم کو حکومت کہاں سے عطا ہوگی؟ یہ گدھا میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ سلطنت خود امام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا میں بتانا تمہیں یہ چاہتا ہوں اگر امام کی بارگاہ سے خلوص سے مانگو گے تو سلطنت بھی مل جائے گی، بے خلوص ہو کے مانگو گے تو یہ گدھا بھی نہیں ملے گی۔ محمد ولی کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے، اگر خلوص شامل ہے تو سب کچھ ملے گا، سلطنت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، اور خلوص شامل نہیں ہے تو ایک ادنا سی چیز بھی نہیں ملے۔ یہ ان کے دینے میں کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے لینے میں کمی ہے، تو ہمیں اپنے لینے کا مزاج اس معیار کو بنانا چاہیے کہ ہم جو بھی مانگیں خلوص سے مانگیں، جو بھی کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں۔ اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو سلطنت مل گئی، حکومت مل گئی اور اس کو ایک گدھا بھی نہیں ملا۔ ولی خدا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات موجود ہو، اللہ اس کو اختیارات دے کے بھیجتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر آگے کچھ سیکھے اور سمجھے تو اس کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، مگر جو وہاں سے آتا ہے وہ محدود نہیں ہوتا بلکہ لا محدود ہوتا ہے۔ جہاں تک سلطنت پروردگار چاہتی ہے وہاں تک اس کے اختیارات جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کی سلطنت اس کے اختیارات محدود ہیں، جہاں تک سلطنت جائے گی وہاں تک اس کے ولی کے اختیارات موجود رہیں گے، اس لیے کہ پروردگار کی سلطنت پہ جو فیصلہ کرے گا، جو حکومت کرے گا وہ اس کا ولی ہی تو ہوگا، کوئی اور ہوگا؟ ولی ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کی سلطنت پہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کو روئے زمین پہ کوئی نہ کوئی ولی کا ہر موقع انتظام رکھنا ہے، تاکہ کسی کی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں ہدایت چاہیے تھی مگر کوئی ولی نہیں تھا جو ہدایت دیتا۔ تو لہٰذا ولی کا اہتمام پروردگار نے ہر موقع پہ کیا، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوں چاہے وہ ائمہ کی صورت میں، اور جیسے جیسے انبیاء کی ولایت آئی تو ان کے اختیارات کچھ اور تھے، ائمہ کی ولایت آئی تو ان کے اختیارات کچھ ہیں۔ یہ اختیارات جو بڑھ رہے ہیں یہ بڑھنے کی منزلت یہ ہے کہ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس ولی کے اختیارات جتنے وسیع ہوتے ہیں اس کے پاس ہم نے اتنی ہی صلاحیتیں زیادہ دے رکھی، اس کے پاس اتنی ہی صلاحیتیں زیادہ دے رکھی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں کہ جو دین اسلام کو بچانے کے لیے کربلا مولا چلے، اہل حرم کو لے کے کربلا مولا چلے، اور کربلا لانے کے بعد جب سب اصحاب و انصار قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، امام نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ کوئی ہے جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے، کوئی ہے جو عالم تنہائی میں، عالم غربت میں میری مدد کرے۔ کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، ایک آواز بلند ہوئی خیمے سے۔ جیسے ہی خیمے کے قریب امام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، خیمے کے اندر جانے کے بعد ایک کونے میں شہزادی زینب بیٹھی ہوئی ہیں اور گریہ فرما رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے زینب کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، قریب پہنچے، اے زینب ابھی گھبراؤ نہیں، ابھی حسین زندہ۔
ابھی حسین زندہ ہے. زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے ماجائے سے کہتی ہیں اے میرے ماجائے، اے میرے بھیا، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، مقتل میں آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا، یہاں پر علی اصغر جھولے میں بے چین ہو گئے. مولا میرے ماجائے، یہاں علی اصغر جھولے میں بے چین ہو گئے اور اتنی اضطراب کے عالم میں ہو گئے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مولا سمجھ کر کہتے ہیں زینب جاؤ میرے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ. علی اصغر کو لیا شہزادی نے اور مولا حسین کو دیا. اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف علی اصغر کو لانے والے تھے، رباب در خیمہ بھی آ گئے اور رباب نے آنے کے بعد کہا میرے وارث، میرے مولا، میرے آقا، میرے بچی کو کچھ لمحے کے لیے میری آغوش میں دے دی. امام نے اصغر کو رباب کو واپس کیا. رباب خیمے میں گئی، خیمے میں لے جانے کے بعد ان کا کرتا تبدیل کیا، لباس تبدیل کیا. لباس تبدیل کرنے کے بعد جناب علی اصغر کو تیار کیا، سوارا اور لانے کے سوارا تیار کیا. اس کے بعد جناب علی اصغر سے جناب رباب نے گفتگو کی. اے بیٹا اصغر، تمہارا بابا، میرا وارث، میرا شوہر تم کو مقتل لے کے جا رہا ہے. اے اصغر، جو بھی مقتل گیا ہے اس نے حسین پہ جان نثار کری ہے. اے اصغر، تم مقتل تو جا رہے ہو، یاد رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا، اگر تمہارے رہتے ہوئے میرے شوہر کو کچھ ہوا تو شاید رباب نے کہا کہ میں تیرا دور نہ بچوں. اصغر، مقتل جا تو رہے ہو، حسین کی حمایت کرنا، حسین کی نصرت کرنا. اگر کچھ ہو تو پہلے تمہیں ہونا چاہیے. مقتل پہنچے، امام نے مقتل میں کہا میرے بچے کو پانی پلا دو، میرا بچہ پیاسا ہے. مگر کسی نے پانی نہیں پلایا، کسی نے پانی نہیں پلایا. امام کہتے ہیں کہ امام نے اس کو زمین پہ لٹایا جناب علی اصغر کو، پھر بھی کسی نے پانی نہیں پلایا. امام نے آغوش میں دیا. لینے کے بعد کہا بیٹا تم حجت خدا ہو، تم حجت خدا ہو، تم اپنی پیار ظاہر کرو. تو سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع، یہ جو سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کری، یہ دردناک منظر دیکھ کے فوج رونے لگی. اور جیسے ہی فوج رونے لگی بس ایک منظر دیکھ کے پسر سانس سے رہا نہ گیا. اقتا کلام الحسین، اے حرملا کہاں ہو، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو. بس ایک تیر ایسا چلا جو علی اصغر سے لگ کر بازوئے حسین میں پیوست ہو گیا. خون کا فوارہ اٹھا. علی اصغر امام نے چاہا خون آسمان کی طرف پھینک دیا جائے. آواز آئی اگر ایک قطرہ ناحق آسمان کی طرف آ جائے گا تو ایک قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف مولا نے چاہا. آواز آئی مولا اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ آ جائے گا تو قیامت تک کوئی دانہ نہ اگے گا. امام نے خون کو اپنے چہرے میں مل لیا. آواز دی انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. امام نے خون چہرے میں ملا. اب میں روز محشر نانا سے ملاقات کروں گا. اے نانا، آپ کی امت نے حسین کا یہ حال کیا. اے نانا، آپ کی امت نے حسین کا یہ حال کیا ہے کہ خون ناحق حسین چہرے میں مل لیا. امام نے علی اصغر کو لیا. لینے کے بعد خیمے کی طرف آئے مگر ہمت نہیں ہوتی. رباب سے کہا تھا پانی پلانے کے لیے لا رہا ہوں، ارے ہمت نہیں ہوتی. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہوئے اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد مولا کی ہمت ہوئی. مولا خیمے میں پہنچے. ارے مولا خیمے میں پہنچے، رباب کو آواز دے رہے ہیں مگر رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور سکینہ نے آتے ہی کہا اے بابا، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی. اے بابا، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی. بس اتنا سننا تھا. امام نے کچھ نہیں کہا. ابا کا دامن ہٹایا، ابا کا دامن ہٹنا تھا. سکینہ نے دیکھا گلے سے خون بہ رہا. اے اماں ذرا قریب آئی، اے اماں ذرا قریب آئیے. ارے رباب قریب آئی. رباب نے اپنی آغوش میں اپنے لال کو لیا اور لے کے کبھی گلا چومتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے اور اپنے اولاد کو پیار کر رہی ہے. اور ایک جملہ کہتے ہیں اے اصغر، تو کربلا گیا تھا، تو مقتل گیا تھا، تیرا یہ حال کیا. ارے دشمنوں کو رحم نہ آیا. اے اصغر، جس
کیا گیا اس ملک کے جانچوں کی متبع نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَمِّ فَضَائِلِ تسلیما لِأَمْرِهِ پروردگار تجھے چودہ معصومین کی عظمت کا واسطہ ہمارے سے مختصر سے عبادت فرما پروردگار کی پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما جو محتاج ان کی محتاجی دور فرما پروردگار جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار بنا پروردگار اس مصیبت کو جلد سے جلد اس کو نابود فرما ہمیں خود کی عزاداری بنانے کی توفیق عنایت فرما پروردگار اپنا رحم کرم فضل ہمارے اوپر منزل رکھنا پروردگار ہمیں ہر گناہ اور آصیب سے دور رکھنا امام زمانے کو ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ان کی آواز و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما ترك